حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدوں میں یہ دعا پڑھتے تھے۔ اس دعا کو دعائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ فرمایا جس نے نماز فجر کے بعد یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی، ان کی نوجوان اولادوں پر جو بلائیں اور خطائیں حادثات آنے ہوتے ہیں وہ ان کلمات کے پڑھنے سے ٹل جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا بگڑا ہوا کام سنوار دیتا ہے، ان کا مستقبل روشن ہو جاتا ہے۔ ان کے قبیلے کے لوگوں کو یقین نہیں ہوتا کہ آخر چند دنوں میں اتنی بڑی کامیابی کیسی ملی۔ یہ دعائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اثر ہے۔ وہ دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، قرآن مجید سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا تذکرہ کچھ یوں بیان فرماتا ہے: صبح کو ابو حارثہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا تو یہ دیکھا کہ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گود میں اٹھائے ہوئے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی انگلی تھامے ہوئے ہیں، اور حضرت فاطمہ و حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اور آپ ان لوگوں سے فرما رہے ہیں کہ میں جب دعا کروں تو تم لوگ آمین کہنا۔ یہ منظر دیکھ کر ابو حارثہ خوف سے کانپ اٹھا اور کہنے لگا کہ اے گروہ نصارا، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان چہروں کی بدولت پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ کر چل پڑے گا، لہٰذا اے میری قوم ہرگز ہرگز مباہلہ نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور روئے زمین پر کہیں بھی کوئی نصرانی باقی نہ رہے گا۔ پھر اس نے کہا کہ اے ابو القاسم، ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ہی دین پر قائم رہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ اسلام قبول کر لو تاکہ تم لوگوں کو مسلمانوں کے حقوق حاصل ہو جائیں۔ نصرانیوں نے اسلام قبول کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میرے لیے تمہارے ساتھ جنگ کے سوا کوئی چارہ باقی نہیں۔ یہ سن کر نصرانیوں نے کہا کہ ہم لوگ عربوں سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، لہٰذا ہم اس شرط پر صلح کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے جنگ نہ کریں اور ہم کو اپنے ہی دین پر قائم رہنے دیں، اور ہم بطور جزیہ آپ کو ہر سال 1000 کپڑوں کے جوڑے دیتے رہیں گے۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شرط پر صلح فرمائی اور ان نصرانیوں کے لیے امن و امان کا پروانہ لکھ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نجران والوں پر ہلاکت و بربادی آن پہنچی تھی مگر یہ لوگ بچ گئے۔ اگر یہ لوگ مجھ سے مباہلہ کرتے تو مسخ ہو کر بندر اور خنزیر بن جاتے، اور ان کی وادی میں ایسی آگ بھڑک اٹھتی کہ نجران کی کل آبادی یہاں تک کہ چرندے اور پرندے جل بھن کر راکھ کا ڈھیر بن جاتے، اور روئے زمین کے تمام عیسائی سال بھر میں فنا ہو جاتے۔ روئے زمین پر سب سے پہلا قاتل قابیل اور سب سے پہلا مقتول حابیل ہے۔ قابیل و حابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ ان دونوں کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لیے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کیا جاتا تھا۔ اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوڈا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا، مگر قابیل اس پر راضی نہ ہوا کیونکہ اکلیمہ زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے وہ اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ اکلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں خداوند قدوس کے دربار میں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اکلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی یہ نشانی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ چنانچہ قابیل نے گیہوں کی کچھ بالیں اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کے گیہوں کو چھوڑ دیا۔ اس بات پر قابیل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہو گیا اور اس نے حابیل کو قتل کر دینے کی ٹھان لی اور حابیل سے کہہ دیا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کہ قربانی قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور وہی متقی بندوں ہی کی قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ اگر تو متقی ہوتا تو ضرور تیری قربانی قبول ہو جاتی۔ ساتھ ہی حابیل نے یہ بھی کہہ دیا
کہ اگر تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑیں اور تو دوزخی ہو جائے، کیونکہ بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ آخر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ بوقت قتل حابیل کی عمر 20 برس کی تھی، اور قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ میں جبل سور کے پاس یا جبل ہیرا کی گھاٹی میں ہوا، اور بعض کا قول ہے کہ بصرہ میں جس جگہ مسجد اعظم بنی ہوئی ہے، منگل کے دن یہ سانحہ ہوا۔ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دنوں تک زمین میں زلزلہ رہا، اور وحوش و طیور اور درندوں میں اضطراب اور بے چینی پھیل گئی، اور قابیل جو بہت ہی گورا اور خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل کالا اور بدصورت ہو گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بے حد رنج و قلق ہوا، یہاں تک کہ حابیل کے رنج و غم میں 100 برس تک کبھی آپ کو ہنسی نہیں آئی۔ اور سریانی زبان میں آپ نے حابیل کا مرثیہ کہا، جس کا عربی اشعار میں ترجمہ یہ ہے: تمام شہروں اور ان کے باشندوں میں تغیر پیدا ہو گیا، اور زمین کا چہرہ غبار آلود اور قبیح ہو گیا، ہر رنگ اور مزہ والی چیز بدل گئی، اور گورے چہرے کی رونق گم ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غضب ناک ہو کر قابیل کو پھٹکار کر اپنے دربار سے نکال دیا، اور وہ بد نصیب اکلیمہ کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس شیطان اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا کہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی ایک آگ کا مندر بنا کر آگ کی پرستش کیا کر۔ چنانچہ قابیل پہلا وہ شخص ہے جس نے آگ کی عبادت کی، اور یہ روح زمین پر پہلا شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور سب سے پہلے زمین پر خون ناحق کیا، اور یہ پہلا وہ مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ روح زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا، قابیل اس میں حصہ دار ہوگا، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا۔ اور قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو ایک پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت نبی زادہ ہونے کے باوجود آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ سے مارا گیا۔ حابیل کے قتل ہو جانے کے بعد 5 برس بعد حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر شریف اس وقت 130 برس کی ہو چکی تھی۔ آپ نے اپنے اس نونہار فرزند کا نام شیث رکھا۔ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، اور عربی میں اس کے معنی حبت اللہ یعنی اللہ کا عطیہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 50 صحیفے جو آپ پر نازل ہوئے تھے، ان سب کی حضرت شیث علیہ السلام کو تعلیم دی، اور ان کو اپنا وصی و خلیفہ اور سجادہ نشین بنایا، اور ان کی نسل میں خیر و برکت ہونے کی دعائیں مانگی۔ ہمارے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا بادشاہ بننے کا واقعہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اس طرح سے ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کس طرح بادشاہ بنے۔ جب طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو طالوت نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا۔ ادھر کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ جالوت بہت ہی قد آور اور نہایت ہی طاقتور بادشاہ تھا۔ وہ اپنے سر پر لوہے کی جو ٹوپی پہنتا تھا اس کا وزن 300 رطل تھا۔ جب دونوں فوجیں جنگ میدان میں لڑائی کے لیے صف آرائی کر چکی تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان فرما دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا، میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا، اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ یہ فرمان شاہی سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو ابھی بہت ہی کمسن تھے اور بیماری سے چہرہ زرد ہو رہا تھا، اور غربت و مفلسی کا یہ عالم تھا کہ بکریاں چرا کر اس کی اجرت سے گزر بسر کرتے تھے۔ روایت ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تو راستہ میں ایک پتھر بولا کہ اے حضرت داؤد، مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر دوسرے پتھر نے آپ علیہ السلام کو پکارا کہ اے حضرت داؤد علیہ السلام، مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر ایک تیسرے پتھر نے آپ علیہ السلام کو پکار کر عرض کیا کہ اے حضرت داؤد علیہ السلام، مجھے بھی اٹھا لیجئے کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی گوپھن لے کر صفوں سے آگے بڑھے، اور جب جالوت پر آپ علیہ السلام کی نظر پڑی تو آپ علیہ السلام نے ان تینوں پتھروں کو اپنی گوپھن میں رکھ کر اور بسم اللہ پڑھ کر گوپھن سے تینوں پتھروں کو جالوت کے اوپر پھینکا، اور یہ تینوں پتھر جا کر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے، اور اس کے بھیجے کو پاش پاش کر کے سر کے پیچھے سے نکل کر جالوتیوں کو جا لگے، اور سب کے سب مقتول ہو کر گر پڑے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لائے۔ اپنے بادشاہ حضرت
حضرت طالوت کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کو فتح مبین ہو گئی، اور اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا ان کو سلطان بنا دیا۔ پھر پورے 40 برس کے بعد جب حضرت طالوت بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، اور جب حضرت شموئیل علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ آپ علیہ السلام سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں اعزاز ایک ساتھ کسی کو بھی نہیں ملا تھا۔ آپ علیہ السلام پہلے شخص ہیں کہ ان دونوں عہدوں پر فائز ہو کر 70 برس تک سلطنت اور نبوت دونوں منصب کے فرائض پورے کرتے رہے، اور پھر آپ علیہ السلام کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفراز فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے باوجود ایک عظیم سلطنت کے بادشاہ تھے، مگر ساری عمر وہ اپنے ہاتھ کی دستکاری کی کمائی سے اپنے خورد نوش کا سامان کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ علیہ السلام لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا، اور آپ علیہ السلام اس سے زرعی بنایا کرتے تھے اور ان کو فروخت کر کے اس رقم کو اپنا ذریعہ معاش بنائے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنا فضل و کرم فرماتا ہے تو ایک لمحہ میں رائی پہاڑ اور زرع کو آفتاب بنا دیتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک کمسن لڑکے تھے اور خود ہی نہایت ہی مفلس اور ایک غریب باپ کے بیٹے تھے، مگر اچانک اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے عظیم اور بڑے بڑے مراتب و درجات کے اعزاز سے سرفراز فرما دیا تھا کہ ان کے سر پر تاج شاہی رکھ کر انہیں بادشاہ بنا دیا، اور ایک بادشاہ کی شہزادی ان کے نکاح میں آئی، اور پھر نبوت کا بلند مرتبہ انہیں عطا فرما دیا کہ اس سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی مرتبہ بلند نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ کا جلوہ دیکھو کہ جالوت جیسے جابر اور طاقتور بادشاہ کا قاتل حضرت داؤد علیہ السلام کو بنا دیا، جو ایک کمسن لڑکے اور بیمار تھے، اور وہ بھی ان کے 3 پتھروں سے قتل ہوا۔ حالانکہ جالوت کے سامنے ان چھوٹے چھوٹے 3 پتھروں کی کیا حقیقت تھی، جبکہ وہ 300 رتل وزن کی فولادی ٹوپی پہنے ہوئے تھا، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ایک چیونٹی کو ہاتھی پر غالب کر دے، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ہاتھی ایک چیونٹی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ طالوت چمڑا کا پیشہ کرتے یا بکریاں چراتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام بھی پہلے بکریاں چرایا کرتے تھے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنا دیا اور نبوت کے شرف سے بھی سرفراز فرما دیا تو انہوں نے اپنا ذریعہ معاش یعنی زرعی بنانے کے پیشے کو اپنا لیا کہ رزق حلال طلب کرنے کے لیے کوئی بھی پیشہ اختیار کرنا، خواہ وہ چرواہی ہو یا لوہاری یا کپڑا بننا ہو، الغرض کوئی پیشہ ہرگز ہرگز نہ ذلیل ہے، نہ ان پیشوں کے ذریعہ روزی حاصل کرنے والوں کے لیے کوئی ذلت ہے۔ جو لوگ بنکروں اور دوسرے پیشہ وروں کو محض ان کے پیشہ کی بنا پر ذلیل و حقیر سمجھتے ہیں، وہ انتہائی جہالت و گمراہی کے گڑھے میں گرے ہوئے ہیں۔ رزق حلال طلب کرنے کے لیے کوئی جائز پیشہ اختیار کرنا یہ انبیاء و مرسلین اور صالحین کا مقدس طریقہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا۔ جب بی بی مریم اپنی ماں کے شکم میں تھی، اس وقت ان کی ماں نے یہ منت مان لی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی۔ چنانچہ جب حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو ان کی والدہ ماجدہ ان کو بیت المقدس میں لے کر گئیں۔ اس وقت بیت المقدس کے تمام عالموں اور عابدوں کا امام حضرت زکریا علیہ السلام تھے، جو حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کو اپنی کفالت اور پرورش میں لے لیا اور بیت المقدس کی بالائی منزل میں تمام منزلوں سے الگ ایک محراب بنا کر حضرت مریم کو اس محراب میں ٹھہرایا۔ چنانچہ حضرت مریم اس محراب میں اکیلی خدا تعالی کی عبادت میں مصروف رہنے لگیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام صبح شام محراب میں ان کی خبر گیری اور خورد نوش کا انتظام کرنے کے لیے آتے جاتے رہے۔ چند ہی دنوں میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب کے اندر یہ کرامت نمودار ہوئی کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں جاتے تو وہاں جاڑوں کے پھل گرمی میں اور گرمی کے پھل جاڑوں میں پائے جاتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتے کہ اے مریم، یہ پھل کہاں سے تمہارے پاس آتے ہیں؟ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا یہ جواب دیتی کہ یہ پھل اللہ تعالی کی طرف سے آتے ہیں، اور اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے بلا حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو خداوند قدوس نے نبوت کے شرف سے نوازا تھا، مگر ان کے کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ بالکل ضعیف ہو چکے تھے۔ برسوں سے ان کے دل میں فرزند کی تمنا موج زن تھی، اور بارہا انہوں نے گڑ گڑا کر خدا تعالی سے اولاد نرینہ کے لیے دعا بھی مانگی تھی، مگر خدا تعالی کی شان کے بے نیازی کے باوجود اس کے اب تک ان کو کوئی فرزند نہیں ملا۔ جب
جب انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب میں یہ کرامت دیکھی تو کہ اس جگہ بے موسم کا پھل آتا ہے، تو اس وقت ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری عمر اب اتنی ضعیفی کی ہو چکی ہے کہ اولاد کے پھل کا موسم ختم ہو چکا ہے، مگر وہ اللہ تعالیٰ جو حضرت مریم کی محراب میں بے موسم کے پھل عطا فرماتا ہے وہ قادر ہے کہ مجھے بھی بے موسم کی اولاد کا پھل عطا فرما دے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے محراب مریم میں دعا مانگی اور آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں آپ علیہ السلام کو ایک فرزند عطا فرمایا جن کا نام خود خداوند عالم نے رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا شرف بھی عطا فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں خداوند قدوس نے اس واقعہ کو اس طرح بیان فرمایا۔ ترجمہ: جب زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے، اس کے پاس نیا رزق پاتے، کہا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ مریم بولی وہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے گنتی دے۔ یہاں پکارا زکریا اپنے رب کو، بولا اے رب میرے مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا۔ تو فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو مجدہ دیتا ہے یا کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف کے ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا، اور سردار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا، اور نبی ہمارے خاصوں میں سے ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدوں میں یہ دعا پڑھتے تھے، اس لیے اس دعا کو دعائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ جس نے نماز فجر کے بعد ان کلمات کو 3 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کی خیر و بختی اور سلامتی کی دعا کی تو وہ دعا اسی لمحے پوری ہو جاتی ہے۔ ان پر جو آفتیں اور بلائیں حادثات آنے ہوتے ہیں ان کلمات کے صدقے ٹل جاتے ہیں۔ یہ سب اسی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اثر ہے۔ وہ دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ و جلہ و اولہ و آخرہ۔ ترجمہ: اے اللہ تو میرے تمام چھوٹے بڑے اور اگلے پچھلے گناہ بخش دے اور میری اولادوں کو خیر و سلامتی میں رکھ۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ جو کچھ کھاتے اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھتے وہ سب بتا دیا کرتے تھے۔ جب والدین بچوں سے دریافت کیا کہ تمہیں ان باتوں کی کیسے خبر ہوتی ہے تو بچوں نے بتا دیا کہ ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکتب میں بتا دیتے ہیں۔ یہ سن کر ماں باپ نے بچوں کو مکتب جانے سے روک دیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تلاش میں بستی کے اندر داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنے بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا کہ بچے یہاں نہیں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ گھر میں کون ہیں تو بنی اسرائیل کے شریروں نے کہہ دیا کہ گھر میں سور بند ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا سور ہی ہوں گے۔ چنانچہ لوگوں نے اس کے بعد مکان کا دروازہ کھولا تو مکان میں سے سور ہی نکلے۔ اس بات کا بنی اسرائیل میں چرچا ہو گیا اور بنی اسرائیل نے غیظ و غضب میں آ کر آپ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ السلام کو ساتھ لے کر مصر کو ہجرت کر گئیں۔ اس طرح آپ علیہ السلام ان شریروں کے شر سے محفوظ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کی اولادوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان پر اپنا رحمتوں کا نزول عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔